إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. برادران اسلام، محترم حاضرین درس، دینی اور ملی بھائیوں، گزشتہ 3 دروس سے اسلام کی 3 بنیادی اصولوں کے تعلق سے ہمارا درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ہمارے دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، یعنی 3 بہت ضروری اصول ہیں جن کی معرفت ہر مومن بندے کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان بندے کے لیے ضروری ہے. بلکہ یہی وہ 3 اصول ہیں جس کا بندے سے سب سے پہلے اس کی قبر میں سوال ہو. وہ کون سے 3 اصول ہیں میرے بھائی؟ کہ تمہارا رب کون ہے، مر رب، تیرا رب کون ہے، ومن نبیک، اور تمہارے نبی کون ہے، وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے. یہ وہ 3 سوال ہیں میرے بھائیوں جو ہر مومن سے، ہر مردے سے، السلام ورحمۃ اللہ، ہر مردے سے اس کے قبر میں سب سے پہلے منکر نکیر سوال کریں گے. ان سوالوں کا جواب وہی دے پائے گا جس نے ان سوالوں کو اور ان سوالوں کے جواب کو دنیا میں یاد کیا ہوگا اور اس کے مطابق اس نے عمل کیا ہوگا. اس کے مطابق اس نے عمل کیا ہوگا. وہ 3 سوال ہیں میرے بھائیوں. سب سے پہلے تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرے نبی کون ہے، اور تیسرا سوال تیرا دین کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تینوں سوال کے جواب کو اچھی طرح ہم یاد کر لیں، اچھی طرح ہم یاد کر لیں، اور یاد ہی صرف نہ کریں بلکہ اس کے مطابق اسی دنیا ہی میں ہم عمل کرنا شروع کریں. کیونکہ اگر صرف ہم یاد کر لیں گے، اگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں میرے بھائی، تو ہم قبر میں اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. یعنی اگر کوئی انسان اس دنیا میں جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے، لیکن ان چیزوں پہ وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو کل جب وہ اپنی قبر میں جائے گا، قبر کی اس کی پہلی رات ہوگی یا پہلی ملاقات فرشتوں سے ہوگی، تو ان سوالوں کے جواب کو وہ نہیں دے پائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے پیاروں، ان تینوں سوال کے جواب کو بھی ہم جانیں اور اس کے مطابق اس پہ عمل کریں. ہم نے بتایا تھا میرے پیاروں کہ سب سے پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے. تو ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں؟ گزشتہ دروس میں ہم نے بتایا تھا کہ رب کو پہچاننے کا 2 طریقہ ہے. ایک تو رب کی قدرت کی نشانیاں جو اس دنیا میں ہیں اسے دیکھ کر کے اس کو پہچاننا، اور دوسرے میرے پیاروں رب کی جو نازل کردہ وحی ہے، جو رب کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں، ان کے ذریعہ سے رب کو پہچاننا. رب کی قدرت کی نشانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے علم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی صانع ہے، اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، اس دنیا کا کوئی خالق ہے، اس دنیا کا کوئی مالک، کوئی رازق ہے، کوئی ہے. کیونکہ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے مثال دیا تھا کہ ہمارے سامنے ایک چشمہ ہے. ہم اس چشمے کے بارے میں اگر کچھ ان سے کہیں کہ خود بخود بن گیا ہے تو آپ کہیں گے بات غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ چشمہ خود بخود بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس چشمہ کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی اس کو بنانے والا ہے. یہ چشمہ جسے ہم دیکھتے ہیں میرے پیاروں معمولی سا چشمہ ہے،
تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ اس سورج کو کوئی بنانے والا ہے، اس سورج کو کوئی نکالنے والا ہے، اس سورج کو کوئی ڈبانے والا ہے۔ یہ چاند، یہ تارے، یہ کائنات کی بکھری ہوئی ہے ہزاروں انگنت قدرت کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو کوئی بنانے والا ہے، ان نشانیوں کو کوئی بنانے والا ہے۔ کیونکہ جب معمولی چشمہ خود بخود نہیں بن سکتا ہے تو سورج خود بخود کیسے بن جائے گا، چاند خود بخود کیسے بن جائے گا؟ لیکن وہ کون چیز ہے میرے پیاروں، اس کے لیے ضرورت اس بات، اتنا تمہیں علم ہو گیا کہ وہ بنانے والا ہے، لیکن وہ ہے کون بنانے والا میرے بھائی؟ یہاں ضرورت ہے کہ اللہ کے کسی بھیجے ہوئے، کسی ایسے عالم کی ہم اتباع کریں، کسی ایسے جاننے والے کی بات مانیں جو یہ حقیقی طور پہ جانتا ہو کہ بنانے والا کون۔ کیونکہ میرے بھائی اتنا تو دیکھ کر کے دنیا کی کئی قوموں نے یہ جان لیا تھا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن اس کی رسائی اللہ تک اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس نے کسی ایسے نبی کو نہیں فالو کیا، کسی ایسے رسول کو نہیں مانا، کسی ایسی کتاب کو نہیں مانا جو اسے بتا سکے کہ وہ بنانے والا اللہ، وہ بنانے والا اللہ۔ یہی وجہ میرے بھائیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ دنیا کی بے شمار قوموں نے تو جانا کہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ کسی نے کہا سورج نے بنایا ہے دنیا کو، کسی نے کہا چاند نے بنایا ہے دنیا کو، کسی نے کہا تاروں نے بنایا ہے دنیا کو، کسی نے کسی جانور کو کہا کہ فلاں جانور نے کسی کو پوری دنیا کو بنایا ہے، ٹھیک نا؟ تو مظاہر قدرت کو انہوں نے قدرت مان لیا، مظاہر قدرت کو انہوں نے قادر ہی مان لیا، مخلوقات کو انہوں نے خالق مان لیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے کسی انسان کو کہا کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا میرے پیاروں، دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب، ایک ہندو دھرم ہے جس کے مذہب ہے جو بہت سارے انسانوں کو کہتا وہ میرا خدا ہے۔ ارے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جب وہ خود پیدا ہوا ہے تو اس کا کون پیدا کرنے والا ہے؟ جو مخلوق ہو وہ خود کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں یہاں ضرورت پڑی کہ کسی ایسے کو ہم فالو کریں جو حقیقی طور پہ ہمیں بتائے کہ وہ رب کون ہے، وہ خالق کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں نبی کی ضرورت پڑی۔ کس کی ضرورت پڑی؟ نبی اور رسول کی ضرورت پڑی، ایسی کتاب کی ضرورت پڑی جو ہمیں رہنمائی سچے طور پہ کر سکے۔ ایسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں، قرآن مجید اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس میں ہمیں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ پیدا کرنے والا کون ہے میرے بھائیوں؟ اللہ ہے۔ وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو مخلوق نہیں خالق ہے، جو مملوک نہیں مالک ہے، جو مرزوق نہیں رازق ہے، جو دنیا کا چلانے والا ہے، جس کو کسی نے نہیں بنایا، جس نے سب کو بنایا، جس نے سب کو۔ وہ کون ہے میرے بھائی؟ اللہ۔ تو عقل سے صرف ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کا بنانے والا ہے، لیکن پوری معلومات ہمیں عقل سے نہیں ملی۔ پوری معلومات ہمیں کہاں سے ملی؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ذریعہ ملی، اللہ کی نازل کردہ ہوئی کتاب سے ملی۔ وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، میرا اللہ ہے۔ میرا خالق و مالک میرا کون ہے؟ اللہ ہے، وہی رب ہے میرے پیارے۔ اس کے بعد ہم نے کہا وہ رب ہے کون؟ وہ رب ہے کون؟ تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ دیکھو وہ میرا رب وہ ہے جس نے خود بتایا میں کون ہوں، اور کون سی صورت میں بتایا اللہ نے میں کون ہوں؟ سورہ اخلاص میں۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، میرے نبی کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنا ہے؟ ایک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ غلط ہے، عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے، دیگر لوگوں کا عقیدہ ایک غلط ہے کہ خدا ایک نہیں دو ہے، دو نہیں تین ہے، تین نہیں چار ہے، چار نہیں کروڑوں۔ ہم نے کہا سب غلط ہے، خود اللہ نے کہا میں ایک ہوں، قل هو اللہ احد۔ دوسری بات کیا اللہ نے کہا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے، نہ حلوے کی ضرورت ہے، نہ مٹھائی کی ضرورت ہے، نہ پکوڑے کی ضرورت ہے، نہ کسی چڑھاوے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ مرزوق نہیں ہے، کسی چیز کی وہ نہیں ضرورت ہے، وہ بے نیاز۔ سمجھ مانے کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز۔ سمجھ مانے بے نیاز ہوتا ہے۔ بے نیاز مانے کیا ہوتا ہے؟ جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ تو دوسری صفت اللہ نے کہا اکیلا ہوں، اس لیے کئی خداؤں کا تصور غلط ہے۔
اللہ نے کہا بے نیاز ہوں، اس لیے یہ تصور غلط کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت، ہمارے خدا کو کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ سنوارنے کی ضرورت ہے، نہ سنبھالنے کی ضرورت ہے، نہ روغن لگانے کی ضرورت ہے، نہ تیل لگانے کی ضرورت ہے، کوئی چیز نہیں، بے نیاز ہے میرا اللہ. کیا ہے؟ بے نیاز. اس کے بعد کیا اللہ نے کہا؟ لم یلد، اللہ کے نہ اولاد ہے نہ اللہ کے والد ہے، وہ اس کی بچی نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا، لیکن اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا، اس کا کوئی باپ. تیسری صفت اللہ نے بتا دیا کہ لم یلد ولم یولد ہے. یہ ہے یہود عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسائی اللہ کی بیٹی، غلط ہے. عیسائی جو اللہ کی بیٹی، یہ غلط ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ولم یکن لہ، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ اللہ کی صفات میں، یعنی اللہ جس نے اپنے ذات میں اکیلا ہے، اللہ اسی نے اپنے. یہ ساری چیزیں آپ اس سے پہلے دروس میں آپ نے سن چکے ہیں کہ اللہ ایسا ہے. وہی پوری کائنات کا خالق، وہی سورج کا نکالنے والا، چاند کا نکالنے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے. تو جو اللہ ایسا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی غریبی دینے والا، وہی امیری دینے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی بے اولاد رکھنے والا. یہ ساری چیزیں میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے دروس میں بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سب کچھ دینے والا اللہ، سارے اختیارات کا مالک اللہ. اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کرتا، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ جسے امیر کرنا چاہے کوئی غریب نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے غریب کرنا چاہے کوئی امیر نہیں کر سکتا. اللہ جسے بیماری دینا چاہے اسے کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور اللہ جس مریض کو شفا دینا چاہے اسے کوئی بیمار نہیں کر سکتا، کیونکہ مختار کل کون ہے؟ اللہ. سارے اختیارات کس کے ہاتھوں میں ہیں؟ اللہ. سب کچھ، ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. میرے بھائی، کسی اور کے ہاتھوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو جو اللہ، یہ ہے میرے پیاروں، جو سب کچھ وہی کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا وہی ہے، روزے دینے والا وہی ہے. تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ. کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت. ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات ہر مثال سے اوپر ہے. کیا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ہے، اللہ کی ذات ہر مثال سے اوپر ہے. میرے بھائی، اگر کسی کفیل نے آپ کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے بلایا، آپ کے اس نے ویزا دیا ہو، آپ آئے ٹکٹ دیا ہو، آپ کے لیے رہنے کا کمرہ دیا ہو، آپ کے کھانے کا انتظام اس نے کیا ہو، اور آپ کو مہینے کے اختتام کو تنخواہ دے رہا، تو کیا وہ پسند کرے گا کہ اس کا کام چھوڑ کے دوسرے کا کام کرو؟ نہیں پسند کرے گا نا. کیا وہ پسند کرے گا کہ اس کے کام کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے کا بھی کام کرو؟ 1 گھنٹہ اس کا 2 گھنٹہ. تو یہ نہ پسند کرے گا وہ کہ اس کا کام چھوڑ کر دیا سب کچھ اس نے، تو وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا کام چھوڑ کر کے آپ دوسرے کا کام کریں. اور اسی طرح وہ بھی یہ بھی نہیں پسند کرے گا، نعوذ باللہ، سنیں میری بات بھائی، بیٹھ جائیں گے، اور وہ یہ بھی نہیں پسند کرے گا کہ آپ اس کے ساتھ کسی اور کا کام کریں، نہ چھوڑے کام اس کا اور نہ اس کے ساتھ کسی اور کا کام کریں. سارے انتظامات جو اس نے کیا ہے تو یہی چاہے گا کہ سارا کام میرا ہی ہو. اللہ نے جب کچھ ہمیں سب کچھ دیا، اس نے، ہم عدم تھے، ہمیں اس نے وجود بخشا، ہماری اس نے حفاظت کی، ہمارے لیے سب کچھ کیا، تو اللہ چاہتا ہے کہ عبادت بھی ہم اسی. چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائیوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. سبحان اللہ. اللہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ غور سے سنو. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. تم کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، تمہارے آبا اور اجداد کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے آنے والے انسانوں کو پیدا کیا.
سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کے لائق بھی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. ایسا کرو کہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ متقی. ضرورت اس بات کی ہے کہ متقی بننے کے لیے میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ اپنے خالق کی عبادت کریں، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کریں، اپنے پرورش کرنے والے کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل میں تقوی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار بن جائے، ہم چاہتے ہیں نیک بن جائے، ہم چاہتے ہیں اللہ والے بن جائے، تو اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں. اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں پیدا کرو؟ کیوں پیدا کرو؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا، تمہاری نسل در نسل کو پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ تمہارے جد امجد حضرت آدم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، ہموار کر دیا. نہیں بنا؟ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ. جس اللہ نے بنایا اسی اللہ تمہاری عبادت کا مستحق ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان سے بارش برسایا، میہ برسایا. اور یہ میہ، یہ بارش اس لیے نہیں برسایا کہ تمہیں تکلیف ہو. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس بارش سے تمہارے رب نے تمہارے لیے روزی نکالی ہے. کیا نکالا ہے؟ روزی. پھل نکالا زمین سے، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پودے اگے، اناج اگا، پھل نکلے، فروٹ نکلے، سب نکالا. کس لیے؟ تمہارے لیے. سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ فَأَخْرَجَ لَكُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو سن لو، عبادت کرو رب کی، وہ رب جو خالق و مالک ہے، وہ رب جو تمہیں روزی دینے والا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. کسی بھی عبادت میں رب کا کسی کو شریک نہ. بات سمجھ آئی میرے بھائی؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ رب کی. اور رب کون ہے؟ جو ہمارا پیدا کرنے والا، آپ کا پیدا والا، پوری کائنات کا پیدا. کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے میرے پیار، جو ہمیں دینے کے لائق ہو نا، جو ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکے. اور جس کی ضرورت ہم پوری کریں وہ ہماری عبادت کے لائق ہوگا نہیں. جس بت کو ہم بنائیں، جس کے ناک کو ہم بنائیں، جس کے کان کو ہم بنائیں، جس کے چہرے کو ہم بنائیں، جس کو اٹھا کے کہیں ہم بیٹھائیں، وہ ہماری عبادت کے لائق ہے. آتے ایک بات اور بتاؤ، اپنی بھی بات کہہ دوں، چڑھنا نہیں، گئے ہندوؤں کی تو بات کہہ دی، اپنی بھی بات کہہ دوں. کیا اس قبر والے کی بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے جو جب مر گیا تو کس نے اس کو نہلایا؟ ہم انسانوں نے نہلایا نا. ایک بزرگ جن کو آج قبر مزار بنا کے پوچھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، طواف کرتے ہو، ہم نے کہا ہندو جو بت بناتے ہیں، لے جا کے بٹھاتے ہیں، ہم کیوں ان کی عبادت کریں جو ہم جاری ضرورت کے مستحق ہیں؟ تو پھر ان کی عبادت ہم کیوں کریں جنہیں ہم نے مرنے کے بعد، جن کے کپڑے کو میں نے نکالا، جن کو میں نے نہلایا، جن کو اٹھا کر قبر تک میں نے پہنچایا، جس کو ہم نے کفن دیا، جس کو میں نے قبر میں اتارا، جس کی قبر پر میں نے مٹی ڈالا، جس کے جنازے کی نماز پڑھی اور جس کے مغفرت کے لیے دعا کی، تو کیا اس کی عبادت ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. صحیح بولنا. نہیں. کیوں؟ اگر میں نہلاتا نہیں تو نہا نہیں سکتے تھے. نہا سکتے تھے؟ اگر میں ان کو کفن نہ پہناتا تو کفن پہن سکتے تھے؟ اگر قبر میں ان کے لیے نہ کھودتا تو کیا قبر وہ اپنے سے کھود سکتے تھے؟ نہیں بھائی. تو جو ہماری ضرورت زندگی میں ہمارا محتاج ہو، انسانوں کا محتاج ہو، تو کیا مرنے کے بعد وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ہماری ضرورت پوری کر سکے گا؟ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی سمجھ. تو عبادت کس رب کی کرو؟ اس رب کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. عبادت اس رب کی کرو جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے. عبادت اس رب کی کرو جو ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا. جو ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا. اللہ اکبر. ایک دعا بتا دوں ہم لوگوں کو، بڑی اچھی دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے. وقت نہ لینے پاؤں، میں نہیں لینا چاہتا ہوں. اس اللہ ہے
تھا ہے رہے گا اس کے تعلق سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی مقروض ہے قرض ہے اس کو کرنا قرض سے پریشان ہے تو شام کو جو اپنے بستر پہ سونے جائے تو یہ دعا پڑھ لے. دعا لمبی ہے لیکن یاد کرنے والوں کے لیے لمبی نہیں. پڑھوں میں؟ جی جی. اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني عن الفقر. کیا مطلب ہوا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص اس دعا کو رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے تو اللہ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا دعا کا معنی؟ اللہم رب السماوات السبع اے ہمارے اللہ جو ساتوں آسمان کا رب ہے زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے. سب کا رب ہے. آسمان کا بھی رب زمین کا بھی رب اور عرش ربنا ورب کل شیء جو ہمارا رب ہے اور ہر شے کا رب ہے. فالق الحب والنوى جو دانے کو نکالنے والا ہے گٹھلیوں کو نکالنے والا ہے. منزل التوراۃ والانجیل والفرقان جو قرآن اور انجیل اور تورات کو نازل کرنے والا ہے. اے اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں جو تیرے اختیار میں اور کائنات میں کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں. کتنی اچھی دعا ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء اے اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. وانت الآخر اور تو آخر تیرے بعد کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ کا ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء اور اے اللہ تو غالب ہر شے پہ ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو چاہے آسمان رکا ہوا ہے رکا رہے گا اور تو چاہے تو اس آسمان میں شگاف پیدا کر دے گا. تو چاہے تو یہ زمین ہموار ہے ہموار رہے گی اور تو چاہے تو زلزلہ پیدا کر دے گا کہ نہیں کر دے گا میرے بھائی. تو چاہے تو یہ زمین خشک رہے گی اور اگر تو چاہے تو اس میں بارش کا سیلاب آ سکتا ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اور تو ہر چیز کو جانتا اس کے باطن کو جانتا ہے. تیرے علم کے باہر کوئی علم نہیں. کیا مطلب سمندر کی گہرائی میں کیا ہے آسمان کی بلندی پہ کیا ہے پہاڑوں کی اونچان پہ کیا ہے کہاں کالی رات میں کیا ہے دن کے اجالے میں کیا ہے سب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس ہے میرے بھائیوں. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. یہاں اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا رب ہر شے پہ قادر ہے اور اسی سارے اختیارات کا مالک ہے. اس کے علاوہ اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ اسی رب کی عبادت کرے جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. ایسے محتاج لوگوں کے پاس نہ جائے ایسے ضرورت مندوں کے لوگوں کے پاس نہ جائے جو اپنا استنجا خود نہیں کر سکتے ہیں جو دوسروں کے نہلانے کے محتاج ہیں یا جو دوسروں کے بنانے کے محتاج ہیں یا جو پہلے تھے نہیں پیدا ہوئے پھر مر گئے. ہم ایسوں کی عبادت نہیں کریں گے. ہم ایسوں سے نہیں مانگیں گے. ہم اس ذات سے مانگیں گے جس کا نام حی قیوم ہے. جانتے ہیں خالد علی بھائی کہ حی قیوم مانے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا. نہیں حی مانے تو زندہ رہنے ہمیشہ رہنے والا رہتا ہے نا. اور قیوم مانے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو تھامنے والا ہے ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے. یعنی یہ کنٹرول جو یہ توازن کائنات کے اندر ہے اس توازن کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم اسی رب کی عبادت کریں گے. اس کے علاوہ کس کی عبادت نہیں کریں گے. اور میرے عزیز دوستو اتنا صرف یہ کافی نہیں کہ ہم رب کی عبادت کریں گے. سنو صرف رب کی عبادت کریں گے. فرق کرو رب کی عبادت کرنا اور صرف رب کی عبادت کرنا. فرق ہے دونوں میں کہ نہیں فرق ہے؟ جی فرق ہے. رب کی عبادت کرنا اور صرف رب کی عبادت کرنا. علی بھائی ناصر کے پاس جا کے کہو کہ مطعم میں فوڈ کر دو جو کھانا ہو سکتا ہے پھر منگا لیں. ہاں جی ہو گئے نا. جی ہو گئے. تو رب کی عبادت کرنا اور صرف رب کی عبادت کرنا دونوں میں فرق ہے نا کہ نہیں فرق ہے؟
فرق ہے بھائی شہباز بھائی، فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ رب کی عبادت کرنا اور صرف رب کی عبادت کرنا، کیا مطلب ہوا؟ رب کی عبادت کرنے بھی ہوگا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی بھی عبادت کر لیں تو کوئی فرق ہے نہیں ہے، لیکن صرف رب کی عبادت کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہ کریں۔ اور اسی کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہم سے ہمیشہ ہر رکعت میں ہم سے کہلواتا ہے، سنیں سنیں، ہم سے اللہ رب العالمین ہر رکعت میں ہی کہلواتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کون سا بتائیں گے؟ ایاک نعبد، صرف ہاں لفظ صرف لاؤ، کیا لاؤ؟ کیونکہ میرے بھائی عربی کا قاعدہ ہے نا، تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، اس چیز کو پہلے لے آنا جو بعد میں آنے والی تھی، یہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ یہاں مفعول بھی اپنے فعل پہ مقدم ہے، فعل اور فاعل پہ مفعول بھی مقدم ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے صرف مدد مانگتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، صرف اللہ کی، ایسے کہو اللہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ کی، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا۔ اور آؤ سنو، اور بات اور آگے بڑھا دیتا ہوں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ سارے انبیاء، جتنے بھی نبی پیدا ہوئے میرے پیارے، 1,24,000 زائد انبیاء کرام آئے نا، کم و بیش، سارے نبیوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مدین شہر تھا ایک، کیا تھا مدین نا، وہاں کس نبی کو بھیجا تھا؟ کس کو؟ شعیب علیہ السلام کو۔ تو اللہ نے کہا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین میں ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو انہوں نے کیا اپنی قوم سے کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ، تو انہوں نے کہا اے میرے قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی صرف عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی عبادت کے لائق ہے؟ معلوم ہے عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ، کون؟ صرف اللہ۔ اور یہی نہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر کے بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور معبود انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بہت بڑے دن کے عذاب کو ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر اللہ کے ساتھ تم نے شرک کیا نا تو پھر بڑے دن کا عذاب میں پکڑ لے گا۔ کس کی عبادت؟ صرف اور صرف ہے۔ اور ایک بات ایک نہیں میرے بھائی، ایک واقعہ میں اپنے نبی کا آپ کو سنا دوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رسول بنا کے بھیجے گئے نا، کیا بنا کے گئے؟ رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچوں میں جاتے تھے، گھروں پہ جاتے تھے، خیموں میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، تنہائی میں ملتے تھے، مجمع میں ملتے تھے، سب سے صرف ایک دعوت دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن دارقطنی کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ طارق بن عبداللہ المحاربی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مارکیٹ میں تھا، تو اس مارکیٹ میں جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے چل رہا ہے اور سوقِ ذی المزاج کے اندر کہا میں ایک آدمی دیکھ رہا ہوں چل رہا ہے اور آئیے صدا دے رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک آدمی جا رہا ہے، یہ آواز دے رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک آدمی کو دیکھا پیچھے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر لیے ہے، وہ پتھر اسے مارتا ہے، اس کے جسم پہ پتھر لگتا ہے،
पर पत्थर लगने की वजह से उसके जिस्म से खून निकलता है और खून उसके बदन पे लग जाता है, लहू लहान है। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है और ये कौन है, ये सदा लगाने वाला कौन है, ये तौहीद की सदा लगाने वाला कौन है और ये मारने वाला जालिम कौन है। तो पूछा, बताया गया ये मोहम्मद है जो नबूवत का दावा करते हैं और ये उसका उनके चचा अबू लहब जो मार रहा है। नतीजा लोगों को तौहीद की दावत दे रहा है और चचा मार रहा है और लोगों से कहता कि अरे लोगों इसकी बात ना माना, ये झूठा है, कज़्ज़ाब। मेरे नबी को क्या कहा, इसलिए मेरे प्यारों एक बात ही बड़ी अच्छी मालूम हुई ना, मेरे नबी को क्या कहा, मारा भी ना अबू लहब ने, मारा भी और हल्का फुल्का नहीं मारा, सगा चचा था जालिम, मारा भी और मारने के साथ साथ गाली भी दिया। क्या कहा, कज़्ज़ाब कहा, झूठा कहा ना। इसलिए जब आप किसी को नेकी की दावत दे, लोगों को भाई दर्स में चलो, कहे मेरे जा तू दर्स में, मैं नहीं जाऊंगा। लोगों को किसी से आप कहें नमाज पढ़ने चलो, जा तू नमाजी, तू नमाज पढ़, मुझे नहीं जाना है। कोई अच्छी बात बताएं और उल्टा वो आपको जवाब दे, आप मायूस ना हो, अपने नबी की सुन्नत पे अमल करो कि हम क्या सह रहे हैं, हम क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे नबी तो मार भी बर्दाश्त किया, गालियां भी बर्दाश्त की, तोहमत भी बर्दाश्त किया, शहर से आपको निकाल दिया गया, सब कुछ बर्दाश्त किया कि ना, हम क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे नबी क्या कि तो मेरी बर्दाश्त बहुत मुख्तसर थी, ठीक है ना। तो आप कभी कबीदा खातिर ना हो, कभी आप गमगीन ना हो, उसमें सब्र करते नहीं। कौन है वो, अल्लाह है। मेरे भाइयों, मैं वक्त आपका ज्यादा नहीं लूंगा, बड़े इख्तिसार के साथ चंद बातें कहता हूं। यहां दो बातें आपने सुना, 10 मिनट और आप, मैं बड़े इख्तिसार के साथ चंद बातें। इबादत, अभी आपने देखा कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह। हमने अल्लाह की कुदरत की निशानियों से भी पहचाना, अल्लाह के लिए करनी चाहिए, यानी हर बात इबादत हर वो चीज जिसे अल्लाह पसंद करे उसे इबादत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अल्लाह पसंद करे इबादत कहते हैं। करना, अल्लाह को पसंद के काम करो, उसका करना इबादत है। और छोड़ना, ये अल्लाह कहते हैं ना करो, वो छोड़ना भी इबादत है, वो छोड़ना भी इबादत है। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, क्या पढ़ो, तो नमाज किसके लिए पढ़े, अल्लाह के लिए ना। किसके लिए पढ़े, अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए नमाज पढ़ते हैं तो ये बात क्या हो जाएगी, शिर्क। ये एक बात बता दें, गलती की तरफ आप लोगों का इशारा कर दो मेरे भाई। कुछ हमारे भाई है ना, वो क्या कहते हैं, कहते हैं फर्ज नमाज अल्लाह के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, नफल भी अल्लाह के लिए, सब कुछ किसके लिए, अल्लाह के लिए। और ये सुन्नत और नफल में जो फर्ज, आप फर्ज और सुन्नत में फर्क करते हैं, सुन्नत रसूल पाक, नहीं 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 नहीं, ये मतलब ये कि फर्ज आपके ऊपर बिल्कुल हतमी है, जरूरी है, इसको छोड़ोगे कुफ्र के दरवाजे पे पहुंच जाओगे। लेकिन सुन्नत का मतलब ये है कि आप पढ़ोगे, जितने पढ़ोगे अजर और सवाब मिलोगे, और अगर कहीं छूट जाता है बंदे से कुफ्र के दरवाजे पे तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो गलत कर रहा है। क्या कर रहा है, फर्क ये है, सिर्फ ये फर्क नहीं कि फर्ज अल्लाह के लिए और सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए, फर्ज भी अल्लाह के लिए और सुन्नत भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ने क्या कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरे नबी ये कह दो कि इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, वो नुसकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती और मेरी जिंदगी और मेरी मौत, सब किसके लिए, अल्लाह के लिए। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के लिए, कुर्बानी देंगे तो अल्लाह के लिए, जिएंगे तो अल्लाह के लिए, मरेंगे भी तो अल्लाह के लिए। ये तौहीद है। क्या है ये, इसलिए सारी नमाज किसके लिए, अल्लाह के लिए। इसी तरह की इबादत मेरे अजीज दुआ, क्या है, दुआ, ठीक है ना, मांगना। क्या चीज है दुआ, हमें औलाद नहीं, हमें औलाद चाहिए तो मांगे ना, इसको दुआ कहते हैं। किससे मांग, अल्लाह से। बीमार है, शिफा किससे, अल्लाह से। रोजी की तंगी है, फरावानी किससे, अल्लाह से। दुश्मनों का खौफ है, मदद अल्लाह की, किससे मांगे, अल्लाह से। और यही वजह है मेरे अजीज दोस्तों,
اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں قریب ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، کوئی نہ جانے کہ کوئی بندہ میری نظروں سے اوجھل ہے، اور سب کی سن رہا ہوں، کوئی یہ نہ جانے کہ میں دھیرے سے بلا دیا اللہ نہیں سنے گا، تمہاری بھی سنتا ہے، چوٹی کی بھی سنتا ہے، اور سب پہ قدرت رکھتا ہوں، کوئی یہ نہ جانے کہ اللہ سے میں نے اولاد مانگ لیا، میں بانجھ ہوں تو کیسے اللہ دے گا۔ نہیں، زکریا کو کتنی سال کی عمر میں دیا؟ بوڑھے ہو گئے تھے نا جی 80 سال 80 سال ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن حضرت زکریا کے بارے میں نا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا کہ بال تو بالکل میں وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ ہڈیاں تو بالکل کمزور ہو گئی ہیں اور بال سفید ہو گئے ہیں، اس بڑھاپے میں لڑکا کہاں ملے گا؟ کہا اللہ سے مانگ، اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت سب سے بڑھ کر کے۔ زکریا کو یحییٰ ملے کہ نہیں ملے؟ جی۔ اور 80 سال کی عمر میں ابراہیم کو کون ملے؟ اسماعیل۔ تم مانگ کے تو دیکھو اللہ سے۔ جب میرے بارے میں پوچھیں تو کہے اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میری طرف میری باتوں کو سنیں اور مجھ سے مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اللہ نے ایک اور دعا آئے تھے اور اگلے درس میں انشاءاللہ میں پورا کروں گا کہ بہت پیاری ہے، دروس ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ادھر جلدی سے ختم کر دیا جائے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، میرے بندوں مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا مانگو 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 مانگو، میں دوں گا میں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو مجھ سے تکبر کرتے میری عبادت سے، یہ ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے۔ اور دعا بھی عبادت ہے۔ اللہ ایک بار بس اسی پہ ختم کروں گا، دعا ہی پہ میرے بھائی، لیکن 2-3 باتیں اور ذہن میں آ گئی، میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کر دوں، بہت اچھی ہے۔ میرا رب ہر دن میرے بھائی، ہر رات، جب رات کا تیسرا پہر باقی رہتا ہے نا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، 2 حصے جب گزر جائے آخری حصہ باقی رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے شایان شان، اپنی عظمت و کبریائی کے شایان شان آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ عرش سے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان دنیا پہ۔ اور اس کے بعد دنیا والوں کو، ہم انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل من سائل یسألنی فأعطی، کیا کوئی مانگنے والا ہے، مانگ رہا ہے، میں اسے دے دوں۔ حل من مسترزق یسترزقنی فارزقہ، کیا کوئی روزی طلب کرنے والا روزی طلب کر میں اسے دے دوں۔ حل من مستغفر، کیا کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اسی گناہوں کو معاف کر دوں۔ حل من کذا و کذا، کیا کوئی ایسا ہے کیا کوئی ایسا ہے میں اس کو کچھ ضرورتوں کو پوری کر دوں۔ اللہ بار بار ہم سے کہتا مانگو 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 مانگو، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نہیں کہ بندہ اللہ سے مانگے۔ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ اور سورۃ جن میں اللہ نے کیا کہا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سے مانگتے ہیں نا، تو کیا ہوتا وہ لوگ؟ میں نہیں کہوں گا اللہ کی بات کو سن لو، کہو گے وہابی ہے، فلانے ہیں، دھماکے تو بڑا ہمارے ہندوستان پاکستان میں بنگلہ دیش میں کیا چلتا ہے، ٹھونک دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، حق قرآن کی بھی بات سنتے ہیں، ٹھونک دیتے ہیں کہ وہابی ہے، فلانا ہے، دھماکہ نہیں دیتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور سن لو یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا نہ کرنا، کسی اور سے نہ مانگنا، کسی اور کو نہ پکارنا، کسی اور کو نہ پکارنا۔ اور ایک آج بات کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جانور پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ آج جو جامعہ عالم محمد میں تھے ان کو میں یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی، وہ پھر سے سن لیں۔ آگے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے آپ کے چچی ساتھ بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، میں تمہیں کچھ باتیں سے بتا رہا ہوں، تم ان باتوں کو
ان باتوں کو تم یاد کر لو. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی تم حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو, اللہ نے جو احکام و فرامین تمہیں دیا ان کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اس کے بعد احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ کی حدود پہ عمل کرو, ہمیشہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. کیا اپنے سامنے پاؤ گے؟ یعنی جب بھی مصیبت کی گھڑی آئے گی تو اللہ کی مدد تم پا جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا؟ اذا سألت فاسأل اللہ, جب مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد کی ضرورت ہو تو کس سے؟ اللہ سے. دعا عبادت ہے. یہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اب میرے بھائی تھوڑا سا چلو پاکستان چلتے ہیں, ہندوستان چلتے ہیں, بنگلہ دیش چلتے ہیں. آج یہ مسلمانوں نے نا مزاروں کو بنا لیا نا. کیا بنا لیا ہے؟ بیٹا نہیں ہوتا تو بجائے سجدے میں گر کر کے اللہ سے مانگے کہا جاتے ہیں بابا کے مزار پہ چلے. مرغا چڑھا دو, چادر چڑھا دو, حلوے چڑھا دو, نظر و نیاز چڑھا دو, ہدیہ دے دو, وہاں کے مجاورین کو دے دو, بابا خوش ہو جائیں گے, بابا بیٹا دے دیں گے. بیٹا بابا دیں گے؟ بابا کو تم مانگ رہے ہو بابا سے, یہی شرک ہو گیا. اور ایسے آدمی کے سامنے مانگ رہے ہو جو دیکھ نہیں رہا, اور اس کو چھوڑ رہے ہو جو دیکھ رہا ہے, سن بھی رہا ہے, اور محبت کرتا ہے, چاہتا ہے کہ مانگو. اس رب کو تم چھوڑ رہے ہو, قسم خدا کی. اس رب کو چھوڑ رہے ہو جو اللہ تمہاری طرف نظر کرم کیے ہے کہ میرا بندہ تو ہاتھ تو پھیلا دے. اللہ, ایک حدیث یاد آ گئی میرے بھائی, اللہ رب اللہ ان اللہ یستحی, اللہ کو حیا آتا اس وقت جب بندہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے. خالی بندے کو ہاتھ کو واپس نہیں کرتا. اس رب کو ہم چھوڑ کر کے, اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم مزاروں پہ چلے جاتے ہیں, پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں, ان اپنے قبروں میں مدفون لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں بابا اولاد نہیں ہو رہی, اولاد دے دو. اللہ کے رحمت سے اولاد مانگو, اولاد دینے والا تو میں ہوں. بابا بیمار ہوں, شفا دے دو. اللہ کے رحمت شافی تو میں ہوں, تو شفا ان سے کیوں مانگ رہا ہے؟ بابا فلاں میرا غائب ہے, اسے جو ہے میرے پاس بلا دو. ارے غائب کو واپس کرنے والا اللہ ہے, وہاں تم کیوں مانگ رہے ہو؟ روزی, بابا روزی کی بڑی تنگی ہے, آج تو روزی نہیں مل رہی ہے. اللہ کہتا رزاق میں ہوں, روزی تم مجھ سے مانگو, اس سے کیوں مانگ رہا ہے؟ میرے بھائی یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں, یہ سب شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. کوئی اللہ کے علاوہ میں دینے والا نہیں. یہی تو ہماری نشانی ہے نا, یہ تو مسلمانوں کی نشانی ہے. ہم نے دوسروں کو اس لیے کہا کہ تم غلط ہو کیونکہ تم اپنے بنائے مورتیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو, اپنے بنائے مورتیوں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہو, اپنے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو. یہ تو تمہارا کام. میرا کام تو یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب کے سامنے اٹھتے ہیں, یہ پیشانی جب جھکتی ہے تو رب کے سامنے جھکتی ہے, یہ دعائیں جب میرے منہ سے نکلتی ہیں تو کس سے نکلتی ہے؟ یہ مسلمانوں کی علامت ہے. اور ہندوؤں کی علامت اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگنا ہے. میرے بھائیوں اپنی پہچان کو پہچانو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو. اللہ سے بہت باتیں رہیں گی, اگلے درس میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہمیں رکھے, اللہ رب العالمین ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے, اللہ جب بھی میرے ہاتھ اٹھے تو تیرے سامنے اٹھے, اور میری پیشانی جھکے, میرے رب تیرے سامنے جھکے. جب کوئی دعا میری منہ سے نکلے تو اللہ تیرے لیے صرف نکلے. الہ العالمین ہماری اس محفل میں جتنے احباب موجود ہیں, اگر ان میں کوئی مریض ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. آمین. اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین. اگر کوئی تنگ دست ہے تو اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے. آمین. الہ العالمین جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرمائے. آمین. اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو ان کے لیے دست و باز بنا دے. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.